طریقت جعفریہ تمام مرحوم مومنین مومنات بالاخص اس ادارہ علمیہ دے بانیان مؤسسین معاونین جتنے بھی دار فانی تو رحلت کر چکن تمام دے گناہ دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے مومنین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا غافر الخطیات وانکا مبدل السیئات وانکا علی کل شیء قدیر وبالإجابة حق جدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله المعصومين قبولیت اعمال و عبادات واسطے بآواز بلند صلوات سارے حضرات اپنے اعمال و عبادات دی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات برائے تعجیل ظہور حضرت یوسف زہرا بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بلندتر صلوات میری پہلی التماس ہے کہ سارے حضرات صلوات کی عبادت شریک ہو بلند آواز نال صلوات میرے بعد چکے برادر محترم پروفیسر عابد حسین صاحب کی خطاب فرمونے پھر ساڑی بامی وقت کی تقسیم اندھا تقاضا یہ ہے کہ 20-25 منٹ میں پڑھا اور 20-25 منٹ وہ پڑھا پھر انشاءاللہ مغربین ہوئے سی تو سا ماشاءاللہ پھر سارا دن جلسہ سن کے پھر ہون یقیناً تھکے بیٹھے ہو سو کہ خیال ہے کوئی ماشاءاللہ اللہ پاک تن سلامت رکھے یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ میں جو کچھ سوچے اور جناب تک عرض کرنا چاہ رہا کہ میں 2 آیات سورہ مبارکہ بقرہ دیا جنہوں میں تلاوت کی تھے انہاں دا ترجمہ اور مختصر جی وضاحت عرض کر دیا ظاہر دینی ادارے دے پروگرام عام پروگرامات تو ہٹ کے ہوں گے مجلس اعزائے حسین دا تقدس مجلس امام مظلوم دی شان اور مقام ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر مقام کے مجلس دے تقدس نو مد نظر رکھنا چاہیے اور خصوصاً مدارس دے پروگرام ہے انفرادیت ضروری ہے کہ میں پہلا جملہ جنہیں آکھنا چاہ رہا کہ مومنین خداوند عالم دے بے پایا احسانات جو اس ذات دا عظیم احسان ہے کہ اللہ کریم نے او مکتب نصیب فرمایا او مذہب عطا فرمایا جس مذہب کی بنیاد اللہ دا قرآن ہے 14 دا فرمان ہے مجالس دے اندر کثرت نال قرآن پڑھا جائے اور فرامین آئمہ معصومین علیہ السلام نے تلاوت کیتا جائے آؤ تھوڑا جا وقت میں جس آیت کریمہ نو پہلی آیت تلاوت کیتا ہے انہا ترجمہ عرض کرن تو پہلے جڑے حضرات قرآن پاک دے ترجمے تو مشرف ہوندے نو جان دیں کچھ مقامات قرآن ایسے جتھے اللہ کریم نے انسان نو جنت دی نعمات دا لالچ دیتے ہیں تو میرے آنکھیں لگ میری عبادت کر میری پرستش کر جڑا قانون میں بنائے ہوں دیتے عمل کر نتیجتاً تیرے واسطے جنت ہے نعمات جنت اور نعمات جنت نو بھی تفصیل نال بیان فرمایا میری بولی سمجھ آ رہی ہے اچھا کچھ مقامات قرآن ایسے جتھے اللہ نے وعید سنائی ڈانٹ پلائی زجر و توبیخ فرمائی اگر تو میری اطاعت نہ کر سے اگر تو میری عبادیت راستہ اختیار نہ کر سے نتیجتاً تیرے واسطے جہنم ہے اور جہنم سب تو برا مقام ہے اور مختلف تعبیرات ہوتما فرمایا آویہ فرمایا
جہنم دے عذاب تو ڈرایا، کسے مقام تے جنت دا لالچ فرمایا۔ لیکن جن آیات نو میں تلاوت کیتے، اللہ کریم نے ان آیات نہ جنت دا لالچ دیتے نہ جہنم تو ڈرائے۔ ایک تیسرا انداز ہدایت رحمان نے اختیار فرمایا، انسان دے ضمیر نو جھنجھوڑ کے اس منعم حقیقی نے اپنے چند انعامات دا تذکرہ کر کے گویا انسان نو متنبہ فرمایا، میرا بندہ ہوش کر، میرے اتنے احسانات و انعامات تیرا حق بن دے جو تو ساری زندگی میرا عبد بن کے گزار۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو عبادت کرو، ربکم اپنے رب دی۔ کون رب؟ رب دی اوصاف اللہ نے آپ بیان فرمایا۔ رب کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے رب؟ فرمایا رب وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تہن خلق فرمایا۔ کچھ بولو نا میرے نام۔ رب وہ ہو سکتا ہے جڑا تہاڈا خالق ہے۔ ہر لفظ تے توجہ رہے۔ فرمایا اپنے اس پروردگار دی عبادت کرو جس نے تہن خلق فرمایا، یا لفظ بدل کیا، اس رب دی پرستش کرو جس نے تہن انسان بنایا۔ والذین من قبلکم، صرف تہاڈا خالق نہیں ہے، تہاڈے تو پہلے تہاڈے آباء و اسلاف کا خالق بھی ہو۔ میرے محترم سامعین، خلقت انسان نو اللہ نے قرآن پاک دے متعدد مقامات تے بیان فرمایا۔ بقول جس نو حدیث آکھیا ویندے، اگرچہ اس سے کچھ علماء نے اشکال فرمایا، علامہ علی نقن قبلہ نے اس نو امیر المومنین دے کلام کی طرف منسوب فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خلقت انسان اور مراحل خلقت انسان نو متعدد بار بئی وجہ بیان فرمایا کہ انسان سب تو پہلے اپنے آپ نو پہچانے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس اپنے آپ نو پہچان لیا لازماً وہ اپنے رب نو پہچان لے سی۔ بلکہ بقول علامہ علی نقن، خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی، خود شناسی وسیلہ ہے خدا شناسی۔ فرمایا سورہ والتین متعدد قسمہ اٹھا کے خلقت انسان دا تذکرہ فرمایا۔ والتین والزیتون، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، تین دی قسم، زیتون دی قسم، وطور سینین اور طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین، فرمایا اس بلد امین دی قسم۔ میرا اللہ اتنی قسمہ چاہ کے کیا کھڑا چاہنے؟ فرمایا میں شرف انسانیت اعلان کرنا چاہنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ میں انسان نو سب تو بہتر مخلوق بنایا، سب تو اچھی مخلوق بنایا۔ میرے نال چلنا، میں ایک دوسرا قرآن پاک دا مقام بھی عرض کرنا چاہنا۔ فرمایا الذی خلقک فسواک، رب وہ ہے جس نے تن خلق فرمایا۔ فسواک، میرے طالب علم مزاج دوست اگلے اس لفظ تو ضرور لطف اٹھے سن۔ رحمان فرمائدہ فسواکا، میں انسان نو ایویں خلق فرمایا جی میں انسان سوہنا لگدا۔ سواکا، سواکا فرمایا میں انسان نو مستوی خلق فرمایا۔ ساڑھے ایک بزرگوار بڑے اچھے مبلغان سید بزرگوار ہیں، اوینا الفاظ دی تفسیر بیان کر دیا ہو یاد دیان، انسان دی کھوپڑی ذرا برابر بھی عقل ہوئے، سوچے اپنے اعضائے بدن دے متعلق، سر صافا غور کرے، جی ذرا برابر شعور رکھن والا انسان بھی لازمی آکسی میرے اعضائے بدن نو اس حکیم ذات نے بڑے مناسب مقام تے خلق فرمایا۔ اکھی دائیو مناسب مقام ہے، بولو تو صحیح کچھ، کنا دائیو مقام،
بولو اور ہاتھی تھائیں سونے لگ دے پیرا دائیو ٹھیک مقام ہے نا کہ خیال ہے بھائی جان سر دفعہ ہر عضو بدن دے متعلق انسان فکر کرے باشعور بندہ اکسی یہ سارے اعضائے بدن انتہائی مناسب مقام تے خلق ہوئے آواز قدرت آئی میرا بندہ منی تو بیٹھے جو میں تیرے اعضائے بدن ہوں انتہائی مناسب مقام تے خلق فرمایا میرا بندہ میں تیرے سارے اعضائے بدن جو تیرا سر بلند بنایا عبدو ربکم میری ذات کا تقاضا یہ ہے تیرا بلند سر میرے دربار جھکدا ہویا نظر تو بتا تو جھک دے تو طاقت تو جھک دے دولت تو جھک دے سلطنت اور حکومت اور اچھے منصب تو جھک دے نہیں جھکدا تو صرف میں رحمان دے دروازے تے نہیں جھکدا میرے انعامات میں ہے بھائی جان قرآن پاک میں بہت جلدی پورا مقصد اور مطلب سمیٹ کے تیری گود وچ رکھنا چاہ رہا میرا اللہ تو جو عبادت کا حکم فرمائے ساری مخلوق تیرے دروازے تے جھک جائے جنوں انس تیری پرستش کرن کیا تیری عظمت وچ کوئی اضافہ ساری مخلوق تیری نافرمانی تے تل جائے تیری عظمت وچ کوئی کمی فرمایا نہ سارے اطاعت گزار بن ونجن میری عظمت ود نہیں سکتی سارے نافرمانی تے تل ونجن میری عظمت گھٹ نہیں سکتی میرا مالک پھر عبادت کا حکم فرمایا میں اپنے فائدے واسطے نہیں میں عبادت کا حکم دے کے صرف اپنے بندے دا امتحان کرنا چاہنا میرے اتنے احسانات دے باوجود میری اطاعت کر کے اپنی شرافت کا ثبوت کون دے اور میرے اتنے احسانات دے باوجود میری نافرمانی اور معصیت کر کے اپنی کمینگی دا ثبوت کون قرآن وہ کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے حیدری میں 10-12 منٹ اور جناب کی خدمت حاضر ہوں یہ سارے قبلہ صاحب یہ میں ہی پڑھ درا سنوات بھائی عابد حسین مغرب تو بعد پڑھ سی ہو اچھا ظاہر ہے ہونا تکلفاً فرمائے میں سمجھنا ساڑھے معزز میزبان علماء کرام اور اس ادارے دے منتظمین یہ ٹینٹ لگے پہ دریا بچھیاں پہیاں کوئی کھان پین دا نظام بھی ہو سی انشاءاللہ ہے نا جی بولو تو صحیح آ رہی لچھار وسیع لنگر دیا تمام فارغیوں کو جاتے پروفیسر صاحب مغربہ نماز کی بات پڑھیں سارے عبادت کام تکام گھنٹہ میں انہوں نے اگلے مسائل ظاہر ہو بہتر جاننے چلو بہرحال ایک سلوات سارے پڑھ دیو بلند آواز اللہم صلی اللہ نہیں سلوات سارے شریک ہو نہ سارے پڑھو بلند آواز نال اللہم صلی اللہ او شاباس اللہ پاک تم جزائے خیر عطا فرمائے خداوند عالم بہن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج میں تو اسے آزرائے مثال ایک گل کرنا چاہتا میں بزرگوں بھائیوں یعنی میزبان اور ذمہ دار میزبان اور شریف میزبان اپنے آمن والے مہمان دے آمن تو قبل جتنی ضروری امور ہوں دے ضروری انتظامات وہ مہمان دے آمن تو قبل کر دے جو میرے عزت والے مہمان نو زحمت نہ ہونے بولو ایمیں نا اگلی آیت میں ترجمہ کرن تو قبل اس واسطے لفظ آکھے
خدا قسم وہ ایڈی حکیم تے دانا ذات ہے. فرمایا میرا بندہ تیرے دنیا دے آمن تو قبل ہر وہ شے دی تن ضرورت ہے، تیرے آمن تو پہلے اس ہر شے دا انتظام میں کریم فرمایا. اور ترجمہ سارے حضرات اس تو لطف روحانی لطف اٹھا سکتے ہیں. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، میرا بندہ تیرے واسطے ایک فرش چاہیدہ میں زمین فرش بنایا، تیرے واسطے ایک شامیانہ چاہیدہ والسماء بنا، میں آسمان شامیانہ بنایا، تیرے زندہ رہنے واسطے پانی دی ضرورت ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں بلندیاں تو پانی نازل فرمایا، تیرے زندہ رہنے واسطے خوراک ضروری ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بارش نے پانی نال آبیاری کر کے تیرے کھاون دے مختلف پھل پیدا فرمائے. سیب تیرے واسطے، بولو تو صحیح یار، انار تیرے واسطے، کیلا تیرے واسطے، ہاں جی مختلف ثمرات تیرے واسطے. آواز قدرت آئی میرا بندہ ایک شکوہ ہے تیرے تو کیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، فرمایا پھل میں پیدا کیتے، اس ثمرات میں پیدا کیتے، تو میرے نالی شریک ٹھہرا رہے. کم از کم جیڑے ویلے میری نعمتاں تو فائدہ اٹھا رہے ہوں میں حیا کیتا کر، میرا کسے نو شریک نہ بنایا کر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حاضری، حیثیت و سلامتی علماء حق کا بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وانتم تعلمون، حالانکہ تو جان دیں اس بھری ہوئی کائنات اس میرا شریک میں وحدہ لا شریک ذات. میں عرض کرسا میری غیور ملت مکتب اہل بیت دا عقیدہ ہوئے یا عمل میں پہلے گزارش کر چکا ہوں. ان دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے، عقیدہ قرآن تو لے، اور دوسری بنیاد 14 دا فرمان ہے، عقیدہ 14 دے فرمان تو لے. کوکب دری دی من گھڑت روایات تو عقیدہ علی والا، علی والا آل محمد نو منن والا. تیرے عقیدہ و عمل دی بنیاد کوکب دری دے لغویات نہیں. قرآن تو پوچھ خالق کون ہے، قرآن تو پوچھ رازق کون ہے، قرآن تو پوچھ فرش زمین بچھاون والا کون ہے، قرآن تو پوچھ آسمان تو بارش اتارن والا کون ہے. یہ میرے پاس دیکھو، قرآن تو پوچھ ثمرات کے پھل پیدا کرن والا کون ہے، رازق کون ہے، تقسیم رزق کرن والا کون ہے. اپنے کی آساد سے گھوڑے دوڑا کے فلاں یادا میرا مرشد دا عقیدہ یہاں، میرے بزرگہ دا عقیدہ یہاں، میرے بھائی مرشد اور بزرگ دا عقیدہ قابل قبول نہیں. تشیع عقیدہ او قبول ہے جیدی تائید اللہ دا قرآن کرے یا 14 دا فرمان کرے. اور میرے محترم سامعین میری بات سنو، اس وقت معاشرہ ایسا ہو چکے نا، بندے ہر شے تو ڈرتے، شرک کرے دیا نہیں ڈرتے. حالت ایسی ہو چکی ہے، گفتگو شرک، الفاظ شرک، جملات ایسے بولے جو شرک دی غلاظت میں بدبو آ گئی. اکبر الکبائر الشرک باللہ، معصوم نے سب تو بڑا کبیرہ گناہ شرک قرار فرمایا. اور قرآن پاک اللہ رب العزت نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا میں اللہ مشرک نو معاف نہ کرے سا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا مشرک تو علاوہ میں جس نو چاہواں معاف کر دے گا. میں یشرک مقولہ نہیں ہے، کوئی میں من گھڑت بات نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا جڑا اللہ نال شرک کرے اللہ نے اس بدبخت واسطے جنت نو حرام قرار فرمایا. مشرک
وسط جنت حرام ہے اور مشرک ناقابل معافی ہے جڑا حالت شرک کی دنیا تو چلا گیا. اور میرے محترم ختم ہو گئی میری بات. مکتب اہل بیت میں عقائد جو بنیادی عقیدہ توحید ہے. دھیان ہے نا میرے پاس ہے. بنیادی عقیدہ اول الدین معرفت. نہج البلاغہ پہلا خطبہ امام المواحدین نے فرمایا علی دے دین و مذہب دی بنیاد معرفت توحید ہے. علی دے مذہب دی بنیاد معرفت پروردگار ہے. علی دے منن والے نو بھی چاہیدا جو سب تو پہلے معرفت توحید حاصل کرے. اس واسطے کہ نبی دی عظمت بھی اس واسطے ہے کہ نبی نو نبی بناون والا اللہ ہے. بولو نا, نبی نو مقام رسالت و مقام نبوت عطا کرن والا اللہ ہے. اور میرا قبلہ اگر شیعہ دا عقیدہ یہ ہے جو بعد از مصطفیٰ علی جیسا کائنات جس کوئی نہیں, بعد از احمد مجتبی, بعد از حبیب خدا کائنات اس کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جنہ تقابل علی نہ لو. میں آپ نہیں آکھ رہا میرے محترم سامعین. تشیع دا عقیدہ احادیث دی بنیاد کے ہے. رسول رحمت نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علم و الى نوح فی علم و الى موسیٰ فی بطش و الى ابراہیم فی خلت و الى عیسیٰ فی برع فلینظر الى علی ابن ابی طالب. تیرا آدم دا علم, نوح دا علم, موسیٰ دا روگ و دبدبا, عیسیٰ دا برع و تقوی, ابراہیم دے خلت. چند نام بطور تبرک پیغمبر دے لین آخر آئی چاہتے ہم دنیا والو. میرا آدم تھا عیسیٰ, سارے انبیاء دے کمالات جس میں واحد اچھ بیکھنا چاہے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے. فَلْيَنْظِرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. دروازہ علی حیدر قرار دیا. لیکن میری طرف دھیان رہے, امیر المومنین نو یہ عظمت عطا کرن والا بھی اللہ ہے. بولو تو صحیح یار. علی نو علی بناون والا اللہ ہے. اور ماشاءاللہ جنہی مرفجہ اذان دیتی جا رہی اس مرفجہ اذان دے لفظ دین اشہد ان امیر المومنین. معزن بابوز ہو کے قبلہ روح کھڑے ہو کے مسجد چاکر ہوگا میں گواہی دینا علی مومنہ دا امیر ہے. کیوں بھائی اس علاقے دے شرفا علی بیمانہ دا امام نہیں ہے, علی مومنہ دا ہے. وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ معزن آخر ہوگا میں گواہی دینا علی بدماشہ دا امام نہیں ہے, علی متقیہ دا امام. اور اگلا لفظ کیا دے وَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ میں گواہی دینا علی مشرکین دا قاتل ہے. مطلب ہے مشرک دا علی نال کوئی واسطہ نہیں ہے. آخری بات میرے محترم, آپ قرآن اٹھا, آپ رب رحمان نے فرمایا اللہ. کون اللہ؟ صرف یہ کلمہ جو بچپن ہی لٹا دیتا گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھائی پتا تھا گھر آخر وہ الہ کون ہے؟ رحمان فرمائی دے میں تن سمجھاوا کون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے جس نے تن خلق فرمایا. اللہ وہ ہے جنہا توڑا خالق ہے. خالق اللہ, ثم رزقکم پھر توڑا رازق بھی اللہ. ماشاءاللہ توحید دا نام لینے گھبرائے تھے تو نہیں بھیجنا. توڑا خالق بھی سارے بولو اور توڑا رازق بھی, ثم یمیتکم موت دیون والا بھی, ثم یحییکم موت تو بعد زندہ کرن والا بھی. میرے محترم اس تو بعد اللہ نے خود چیلنج کر کے فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. بھری ہوئی کائنات وچ کوئی ہے جڑا انہاں کماں وچ میرا شریک ہوے؟ میں وحدہ لا شریک دا, میں وحدہ لا شریک دا. تے میرے بھائی تین مننا تباو سینا جدا جاہل تھے انپڑھ ممبر تے کھڑے ہو کے قصیدے دے مصرے جھوم جھوم کے پھیروی تے جوگ دی تان تے پیادا ساتھ مشورہ کھل کے خالق نے بیٹھو جب چاچا کے مومن پہ نارا مرے دے. میرا بھائی جیڑا اللہ کسے دا مشورے دا محتاج
مکتب اہل بیت اللہ ہون دا حقدار نہیں ہے۔ آ اٹھا نہج البلاغہ، امام المواحدین نے ارشاد فرمایا اور اپنے خالق و مالک دی تعریف و مدح کردیا ہویا۔ سید المواحدین نے فرمایا علی دا اللہ ہے لا مشیر لہو ولا وزیر لہو، کہ پوری کائنات نو خلق فرمایا اور پوری کائنات نو خلق کرے دیا، نہ کسے تو مشورہ لیا نہ کسے تو وزیر بنایا۔ جڑا مخلوق دے مشورے دا محتاج ہوئے اس سمد اللہ السمد، پوری کائنات اس دی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں ہے۔ میں بالکل آخر تک پہنچ گیا۔ میرے محترم حکیم اور دانا اور اچھا ڈاکٹر اور معالج جو ہوندے جڑا مریض دی مرض دا جڑ تو علاج، میں آما اتنا سینکڑوں میل سفر کر کے تے میں آکھاج مجلس سے چوہا مضمون پڑھا جس نال مومن خوش ہوئیں تے ویدیا جناب میری گاڑی دے گرد گرد مومنوں تے سلفیاں بنائیا جا رہی ہوں تے میں دافتہ تے میری ڈائری پر ہوئے لعنت ہے میرے اتنے آ کر کے سفر آئے ہوئے سفر تے، اور جو میں تیری خوش آمد واسطے مجلس پڑھا، اگر میرے اندر غیرت مذہبی ہے وقت من چاہیدہ میں اپنی قوم دی مرض دا علاج کرا، اوہ کچھ بیان کرا جنہیں بیان کرنے چ اللہ بھی راضی ہوئے 14 بھی راضی ہوئے۔ پانی سر تو اوپر چلا گیا، ممبر امام حسین سے خودم مکھلا صریحاً لوگ شرک بیان کر رہے ہیں۔ وقت کئی حکمت عام ہے، حکیم کئی ہے جب بھی پیدا ہو گیا نا جڑے پہ آج اوشن نو انچ تقریر کرنی چاہی دیئے نا، بالکل کسے کوئی بالکل نہ کسے دی دل آزاری ہوئے، اینچ بڑی حکیمانہ میں کسے پتہ ہی کچھ نہ لگے، یہ حکمت آنے وقت ختم ہو گئے۔ آمن والے ممبر تھے، آمن والے ذمہ دار شخص کی ذمہ داری ہے جو اس ممبر کے شرک کے خلاف آواز بلند کر کے لوگاں نو دسے جو مذہب اہل بیت توحید دی عظمت کیا ہے، توحید دا مقام کیا ہے، جس ذات دی عظمت ہے، جس عقیدہ توحید نو بچاؤن واسطے حسین کربلا اچ اکبر جے پتر کو ہائے، جس عقیدہ توحید دے تحفظ دی خاطر سید و شہداء نے میدان کربلا اچ علی اصغر جے شیرخوار بچے ذبح کرائے، جس دین مبین دے تحفظ دی خاطر فرزند زہرا نے کربلا اچ اپنی بہنہ دے برکے لٹوائے، نہ چستا آدھی پن، نہ حسین کی مجلس کو صرف تفریح تبادہ ذریعہ سمجھ، خدا قسم کربلا وسیلہ ہدایت ہے، کربلا انقلاب ہے۔ کدی لگیاں بے کے سوچیا تھا کر ایڈی پردادار جڑی نانے دی قبر تے ونجے ہاں رات دے وقت جائے ہاں، اور علی بھاج بھاج مسجد دے چراغ بجھائے ہاں، جو کہے غیر محرم دی نگاہ میری عزت والی دھی دے قد تے ناوے، ہو میری غیرت علی قوم سوچ نہ صحیح ایڈی پردادار بی بی کیوں آئی کوفہ دے دربار، اس با عظمت مستور نے کیوں خطبے پڑھے دمشق دے دربار، اللہ دا دین ایڈا پیارا جو اس دین دی بقا واسطے اس ماحول اچ گئیاں، پتہ نہیں میں کیا کسے اس ماحول اچ گئیاں جس ماحول دے کائی شریف زادی بھی لائق نہیں۔ میرے قبلہ لکھے سعادت الدارین، ہو سکتا ہے میرے سامعین چو جملہ لوگ پہلے سن چکے ہوں، انہوں نے فرمایا یکم سفر جڑیاں مستورات شام آئیاں او علی و بطول دیاں نوحاں دے دیاں ہاں، کنیزہ میں آزاد مستورات دی بات کر رہے ہیں،
انہاں وضاحت کرے دیا ہویا لکھیا جڑیاں صحابہ دیاں عورتاں کربلا چو کوفہ تک نال آئیاں کوفہ دے دربار صحابہ دیاں عورتاں دے سفارشی آ گئے ہیں اور اس علاقے دا غیرت مند جنہ بیبیاں دا نانا عالمین دا سفارشی ہے انہاں بیبیاں دا کوفہ دے دربار سفارشی کوئی نہ میری آقا دادی آدھی ہے میں ہکا لفظ پڑھنے میں آدھا بھیڑا مت بھائی دیاں بھیراما دے قاتلہ نال نہیں بول دی ایڈی مظلوم ہے علی دی بھی جدہ دمشق سے باہر ٹھینا نا مناسب محال میری آقا دادی آدھی ہے سجاد بچڑا اجازت دیں تو میں شمر نال ہی گل کرنا چاہنی ہے پڑھ لے مقتل دی کتاب جڑی دل آوے چھا کے بی بی خطاب کر کے فرمایا یا شمرو لی علیہ کہا جتن اور ظالم میں علی دی دھی دے چند سوال ہے میرا پہلا سوال ہے سن شام دے بازار اچنا لے ہوئے میرے نال عزت دار بھر جائیں ساڑھے سرہ سے برکے کوئی نہیں میرا دوجا سوال لے وے دے اس بازار چو گزارو جس سے بدماشاں دا رش نہ ہو رہے بی بی فرمائے میرا تیسرا سوال اذا دخلت بن البلد تو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ دیں روایت لفظاً میری عالیہ سے فرمایا جسن شام لے وے نے بازار لے وے نے مت میرا آخری سوال ہے شہداء دے سر اگو ہون ساڑھا قافلہ پچھا ہوئے میں پوچھے علماء کو خدا قسم علماء رو کے آدھے ہن واصلیں دیا رہی ہیں جو لوگ سرادہ تماشا ویکھن علی دیا دھیاں واصلیں دیا رہی ہیں لوگ سرادہ تماشا ویکھن ساڑھا پردہ بچوئے آباد رہو بھائی تھوڑی محبت تو صدقے دل اس ٹائم باہی کے اتنی عقیدت نہ ناسو باہر ہے ایتھے بجمے جیسے بندے بیٹھن جنہا استاد العلماء سنے یقیناً قبلہ و کعبہ فرمائی دیان علی دیاں دھیاں دے قدم جدہ شام دے بازار چائن چٹا دیاں شام دیاں بدماش اور تھا میں ہون اگلا چھپا کے لفظ گیا تھا نا اجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھر کے مکانہ دیا چھتا تے چڑھی آئیاں او میری غیرت علی قوم ایڈے پھل نچھاور ہوئے بطول زادیاں دے سرا چو گلابی اتر دے قطرے زمین تھے آباد رہو مک گئی میری پڑھائی یہ معمولی مسائب نہیں نہ کہانیاں تے مضمونہ دا آدھی بن خدا قسم جڑا نوحہ میں نوحہ آکسا نا باکر دے بابے شام دے بازار اچ پڑھے کربلا نہیں پڑھیا بھائی جان کوفہ نہیں پڑھیا لیکن دمشق دا جدہ بازار آئے نا میرے مولا سجاد آسمان دو سر بلند کر کے آدھن کاش میں ماں نہ جایا ہویا میں شام دے بازار اچ نہ آیا ہوا میں پھپھیاں دے ننگے سر مکین بازار آگیا شرابی دا دربار تخت بیٹھے شراب پہ پینے نوکے سنان تو حسین دا سر اتار کے مکدی پہیے مجلس بھائی جان تختی تلوی پوڑی تے رکھیا شطرنج کھیڈن والے بلائے شراب پینا میں اگلا لفظ کی میں آکھا شراب پینے ہاں پچ دی ہوئی شراب زینب دے ویر دے سر دے بیٹھے ہاں انہیں کول چھڑی آئی میں تو پڑھ چھوڑے انہیں کول چھڑی آئی بار بار حسین دے لبا دی توہین پہ کرے ابو برزہ صحابی رسول دربار اس موجودہ تڑپ کے اٹھائے آدھے یزید جلدی کر اپنا ہاتھ رو آدھے کیوں روکا آدھے میں اکھی نال ڈٹھائے وہ جائے جائے جانو محمد چمدہ اجرکم اللہ سپاہی تو بچنا ایک قوم من دربار اچ روکا ڈالا اس آکے رسول دا صحابی ہے جڑا بندہ سارا دن نہیں گریا کر سکیا سپاہی آکے رسول دا صحابی ہے آدھے دربار چوکڑ دیو جے صحابی نہ ہوئے آمیں سزا دیو ابو برزہ مڑ کے آدھے صحابی دا حیاء کرے نئے تے جڑیاں سامنے کھڑیاں او
ظالما او صحابی دیا دھیا نہیں او محمد دیا دھیا آدھا او ظالما اینا دی ماں زہرا ہے او حیاء کر اینا دا بابا علی ہے نانا مصطفیٰ